ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور خود سے ایک سوال پوچھیے، کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ماننا اور پہچاننا ایک ہی چیز ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے انسان کی عقل کو تھکا دیا اور دل کو بے چین رکھا۔ انسان کی آنکھ صرف وہ دیکھ سکتی ہے جو نظر آئے، انسان کی عقل صرف وہ سمجھ سکتی ہے جو محدود ہو، مگر اللہ تو حد سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو پھر بتائیے، ایک محدود انسان لامحدود خدا کو کیسے پہچانے؟ یہاں آ کر ہر فلسفہ خاموش ہو جاتا ہے، ہر منطق رک جاتی ہے اور ہر کتاب تنہا ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال جنم لیتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو خود کیوں نہ آ گیا؟ اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے اتر کر سب کو دکھا کیوں نہ دیا؟ سنیے، یہ اللہ کی کمزوری نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، کیونکہ اگر اللہ خود آ جاتا تو امتحان ختم ہو جاتا، ایمان جبر بن جاتا اور بندگی بے معنی ہو جاتی۔ اللہ نے چاہا کہ بندہ خود تلاش کرے اور تلاش کے لیے اللہ نے راستہ بنایا۔ اسی لیے اللہ نے خود کو نہیں دکھایا بلکہ اپنی حجت کو بھیجا۔ پہلے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن سوال ختم نہیں ہوا بلکہ یہاں سے شروع ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی انسان زندہ تھا، مسائل زندہ تھے اور ہدایت کی ضرورت بھی زندہ تھی۔ سوچئے، کیا اللہ نے انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اکیلا چھوڑ دیا؟ کیا آسمان سے ربط اچانک ٹوٹ گیا؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو دین صرف ایک کتاب بن جاتا اور کتاب بغیر معلم کے خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہم السلام آئے، نبی نہیں مگر حجت خدا۔ یہاں آ کر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کو مانا جا سکتا ہے مگر اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا جب تک اللہ خود پہچان نہ کروائے، اور اللہ نے اپنی پہچان اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے کروائی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کو اللہ بنانے والے خود اللہ نہیں مگر اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہیں۔ محترم دوستو، یہ جملہ ایسا ہے جسے سنتے ہی لوگ چونک جاتے ہیں، کچھ گھبرا جاتے ہیں اور کچھ فوراً فتویٰ نکال لیتے ہیں۔ اللہ کو اللہ بنانے والے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ جملہ بولا جا سکتا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے، کیا ہم اس جملے کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہر سچ ہر کان کے لیے نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ایک بات دو ٹوک کر لی جائے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا یا نعوذ باللہ اللہ محتاج تھا یا کوئی اللہ کے برابر ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھے تو وہ نہ اہل بیت علیہم السلام کو سمجھا نہ توحید کو۔ یہ جملہ اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں بلکہ اللہ کی پہچان کے بارے میں ہے۔ ماننا آسان ہوتا ہے، پہچاننا مشکل۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی مرضی نہیں جانتے، اللہ کے عدل کو نہیں سمجھتے، اللہ کے دین کو اپنی خواہش کے مطابق موڑ لیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کو پہچاننے کا معیار بدل دیا گیا۔ ذرا سوچئے، اگر مولا علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عدل صرف ایک لفظ رہ جاتا، تلوار عدل نہ بنتا۔ اگر پاک بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو عبادت روح سے خالی رسم بن جاتی۔ اگر جناب امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو اسلام تخت پر زندہ رہتا، حق پر شہید نہ ہوتا۔ یہی تو اللہ کو اللہ بنانے کا مطلب ہے۔ یہاں ایک باریک لکیر ہے، غلو یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو اللہ کہہ دیا جائے، معرفت یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو اللہ کی پہچان کا پیمانہ مانا جائے۔ غلو یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے بغیر ہے، معرفت کہتی ہے یہ سب اللہ کے ساتھ اللہ کے اذن سے ہے، اور یہی اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم ہے۔ دین صرف کتاب سے زندہ نہیں رہتا، اگر ایسا ہوتا تو ہر دور میں ایک ہی اسلام ہوتا۔
دین زندہ رہتا ہے کردار سے، قربانی سے اور ولی کے خون سے۔ اسی لیے کربلا صرف تاریخ نہیں، نجف صرف شہر نہیں، مدینہ صرف جگہ نہیں، یہ سب اللہ کی پہچان کے مراکز ہیں۔ اب اس جملے کو ایک بار پھر سنیے، اللہ کو اللہ بنانے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ وہی ہے جو ہمیشہ تھا، جو ہمیشہ رہے گا، مگر اللہ کو پہچاننے کا طریقہ اہل بیت علیہم السلام نے دیا، ورنہ اللہ تصور بن جاتا، دین سیاست بن جاتا اور عبادت عادت بن جاتی۔ محترم دوستو، ذرا سوچیں، اللہ وہ واحد ہے جو سب کچھ پیدا کرتا ہے، جو سب کو رزق دیتا ہے، جو ہر دل کی حالت جانتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، اگر اللہ سب کچھ ہے تو زمین پر اس کا مظہر کون ہے؟ یہ مظہر بس ایک شخص نہیں، ایک خاندان ہے، اہل بیت علیہم السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ہی اسماء حسنی ہیں۔ سوچیں، اللہ قادر ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ ہادی ہے، مگر یہ صفات زمین پر کیسے ظاہر ہوئیں؟ قدرت، رزق، ہدایت سب اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے۔ یہ ولایت تکوینی ہے، اللہ کی صفات کو محسوس کرنے کا ذریعہ۔ اللہ کے اسماء میں اسم اعظم کے 73 حروف ہیں، ایک حروف اللہ نے اپنے پاس رکھا، باقی 72 حروف اہل بیت علیہم السلام کو عطا کر دیے گئے، اس لیے کہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے۔ سوچیں، یہ طاقت، یہ علم، یہ ظرفیت، مردے زندہ کرنے، حالات بدلنے، دلوں کو پڑھنے، کیا یہ معجزہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے۔ ولایت تکوینی حقیقت اور دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رزق مولا علی علیہ السلام سے تقسیم ہوتا ہے، دلوں کو ہدایت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہوتی ہے۔ دنیا میں عدل اور حق کا نظام اہل بیت علیہم السلام کی ولایت سے قائم ہے۔ یہ ولایت بس لقب یا نشان نہیں، بلکہ کائنات کے نظام کا ستون ہے۔ اللہ کی پہچان صرف نماز یا روزے سے نہیں ہوتی، یہ پہچان حاصل ہوتی ہے اہل بیت علیہم السلام کے کردار سے، ان کی قربانی سے، ان کے علم اور معرفت سے، اور یہی راستہ ناظر، مومن اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، اہل بیت علیہم السلام اللہ کے بندے ہیں، مگر اللہ کی پہچان کا سب سے مکمل مظہر ہیں۔ اللہ خود دکھائی نہیں دیتا، مگر اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے اللہ کی صفات اور اس کی روشنی زمین پر نظر آتی ہے۔ یہ توحید محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت مولا علی علیہ السلام کا اصل راز ہے۔ محترم دوستو، ذرا سوچیں، اسلام صرف کتاب ہے، کیا کتاب صرف لفظوں کا مجموعہ انسان کے دل، عقل اور روح کو زندہ کر سکتی ہے؟ نہیں، دین وہ ہے جو زندہ ہو، جو بولے، جو نظام دے، اور زندہ رہنے کے لیے اسے ولایت کی ضرورت ہے۔ اگر اہل بیت علیہم السلام نہ ہوتے، قرآن ایک کتاب رہ جاتا، عبادت صرف رسم رہ جاتی، عدل صرف لفظ رہ جاتا، قربانی ایک کہانی رہ جاتی، دین کی روح ختم ہو جاتی، اور دنیا میں اسلام صرف ایک تصور رہ جاتا۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلے کی بنیاد ولایت ہے۔ سوچیں، آپ دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مگر اللہ کی معرفت اور ہدایت کے لیے کسی زندہ وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ نے فرمایا راستہ وسیلے کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ وسیلہ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ یہ وسیلہ صرف لفظ نہیں، بلکہ کائنات کے نظام، دین کے ستون اور اللہ کی روشنی کا مظہر ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی موجودگی میں عبادت میں روح ہے، قربانی میں مقصد ہے، عدل میں استحکام ہے، علم و حکمت میں روشنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں حق و باطل کا فرق واضح ہوا، حق ہمیشہ زندہ رہا اور اللہ کی معرفت زمین پر قائم رہی۔ سوچیں، رزق کیسے پہنچتا ہے، دل کیسے روشن ہوتے ہیں، عدل کیسے قائم رہتا ہے، یہ سب ولایت کے نظام کے ذریعے ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے ذریعے عدل، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہدایت، باقی ائمہ علیہم السلام کے ذریعے دین کی حفاظت۔ یہ ولایت صرف عنوان نہیں، یہ کائنات کے نظام کا ستون ہے اور اللہ کی پہچان کی زمین پر سب سے مضبوط علامت۔
اللہ کی پہچان صرف نماز، روزے یا دعاؤں سے نہیں ہوتی، یہ پہچان اہل بیت علیہم السلام کے کردار سے، ان کی قربانی سے، ان کے علم اور معرفت سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی راستہ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ ولایت محض نشان نہیں، یہ زندہ دین کی جان ہے۔ دوستو، اب یہ سوال دل میں رکھیے، اگر میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، کیا میں صرف کتاب اور عبادت پر بھروسہ کروں، یا میں کڑے وقت میں اہل بیت علیہم السلام کے راستے سے گزروں؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دل اور عقل دونوں ایک ساتھ جواب دینے لگتے ہیں۔ داستان اردو کے محترم ناظرین، ہم نے آج دیکھا کہ اللہ کی پہچان صرف کتاب سے نہیں، صرف عبادت سے نہیں، بلکہ ولایت کے ذریعے، اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ ولایت ہے جو دین کو زندہ رکھتی ہے، یہ ولایت ہے جو کائنات کے نظام کو قائم رکھتی ہے، یہ ولایت ہے جو دلوں کو روشن کرتی ہے اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے مضبوط راستہ ہے۔ اب دل میں یہ سوال اٹھتا ہے، کیا میں نے اللہ کو پہچانا یا صرف مانا ہے؟ یہ لمحہ ہے غور و فکر کا، یہ لمحہ ہے اپنا دل اللہ اور اہل بیت علیہم السلام کے سامنے کھولنے کا۔ آئیے دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے سے اپنے قریب کر، ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرما، ہماری عبادت کو قبول فرما، اور ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل راستے پر ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی دل سے اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹس میں آمین لکھ کر اپنے ایمان اور محبت کا اظہار کریں۔ اگر آپ نے آج کی داستان سے کچھ سیکھا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل داستان اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ اگلی رازوں بھری ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ تو ہم ملیں گے اگلی معرفت بھری ویڈیو میں، جہاں ہم مزید حقائق اور اسرار آپ کے دل و دماغ کے لیے لائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔